پیارے دوستو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنین پر اللہ کا بہت عظیم اور خاص انعام ہے، جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت کے ذریعے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے آگاہ فرمایا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ کلمہ کی حقیقت سے آشنا ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو ہی اپنا بت اور معبود بنائے ہوئے ہیں اور اپنے حقیقی الہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کریں گے اور اپنے ناظرین کو کلمہ طیبہ کے فضائل بھی بتائیں گے اور کلمہ طیبہ کی برکات کیا ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پھر دوستو، یاد رہے کہ اسلام کا دار و مدار کلمہ طیبہ پر ایمان ہے۔ کلمہ طیبہ در حقیقت رب عالم کے سامنے عبودیت و غلامی کا اقرار نامہ ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو افضل الذکر بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کلمہ طیبہ دونوں جہانوں میں سب سے بڑی نعمت و دولت ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ پاکیزہ کلمہ دین اسلام کا محور ہے۔ اس کا نام کلمہ طیبہ اسی لیے ہے کہ یہ نام سب کچھ پاک کر دیتا ہے۔ اس کے نور سے تمام کفر و شرک کے پردے ہٹ گئے اور دور جہالت کی تاریکی سے عالم انسانیت کو نجات مل گئی۔ ان پردوں کے اٹھ جانے سے ہی بندہ اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہوتا گیا اور اپنے رب کو جانتا اور پہچانتا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان کے حصول کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ اسی کلمے کی برکت و فضیلت سے اس کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کے حجاب زائل ہوتے ہیں اور انوار الہی سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کچھ اعرابی لوگ آئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم بھی مومن ہیں، اس لیے ہم پر بھی عنایت فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مومنین پر فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ارشاد باری تعالیٰ نازل ہوا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی تم نے ابھی اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی تم ابھی تصدیق بالقلب کے مرتبے پر نہیں پہنچے۔ دوستو، اس آیت اور واقعے سے یہ بات واضح ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کلمے کی حقیقت جان کر دل سے اسے پڑھنے والا ہی حقیقی کلمہ گو ہے۔ زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے تو کثیر ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے بہت قلیل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلمے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم کلمہ طیبہ کے فضائل اور برکات کا تذکرہ کریں، مختصراً بات کرتے ہیں کلمہ طیبہ کی حقیقت کے حوالے سے۔ دوستو، غور سے سن لیں کہ کلمے کی حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے طالب کا صادق ہونا ضروری ہے، یعنی اپنی طلب حق میں سچا ہو، اور پھر مرشد کامل کی تلاش بہت ضروری ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع ہیں، جن کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے ہی جانتے ہیں، اور وہی سچے طالبوں کی اس حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ عام بندے کے نزدیک تو کلمہ طیبہ کے کلمات ہی کلمہ ہیں، لیکن اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں۔ دونوں جہاں علم کی قید میں ہیں، اور علم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कैद में है और कलमा तैयबा इसमें अल्लाह ज़ात की कैद में है। जो भी कलमा तैयबा को तस्दीक के दिल से पढ़ता है और उसकी हकीकत को जान जाता है, उससे कोई भी इल्म मख्फी और पोशीदा नहीं रहता। कलमा तैयबा की हकीकत के बारे में फ़रमाया कि कलमा तैयबा सरासर तौहीद है। जिसने तौहीद को जाना उसने कलमा तैयबा के इसरार यानी राज और हकीकत को जाना, और जिसने कलमा तैयबा को जाना उसने रब्बे ताला को जाना। कलमा तैयबा की हकीकत को जानने के लिए तौहीद के मुताल्लिक जानना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि तौहीद क्या है? अमूमन तौहीद से मुराद ये लिया जाता है कि अल्लाह एक है और सब उसका ज़ुबानी इकरार भी करते हैं, लेकिन तस्दीक बिल कलब यानी कलब से उसकी तस्दीक उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान के ज़ाहिर व बातिन में वाहिद अल्लाह ही रहे। लोग अल्लाह को गिनती वाला एक समझते हैं कि वो एक है, जबकि अल्लाह वहदहू ला शरीक वाला एक है, यानी तमाम आलिमों में सिर्फ वही मौजूद है, वही माबूद बरहक है। तमाम आलिम और उनकी मखलूक़ात उसी की ज़ात व सिफ़ात का इजहार हैं। हर शय में उसी की जलवागरी है, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद ही नहीं, लिहाजा उसका कोई शरीक भी नहीं। वही कायम रहने वाला है, बाकी है सब फ़ानी है। प्यारे दोस्तों, कलमा तैयबा का पहला लफ्ज़ ही ला यानी नफ़ी है कि नहीं कोई, और अल्लाह साथ ही फरमाता है इलाहा इल्लल्लाहु, माबूद सिवाय अल्लाह के। वो अपने साथ किसी को शरीक बर्दाश्त नहीं करता, वो तन्हा और यकता है। और कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह पाक ने किसी का नाम भी अपने नाम के साथ पसंद नहीं फरमाया सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वही उसकी ज़ात व सिफ़ात का कामिल मुकम्मल अकमल इजहार हैं। फ़क्र की इस्तिलाह में ला इलाहा से मुराद तमाम रिश्तों की नफ़ी है, चाहे वो मोहब्बत के हों, नफ़रत के हों, कोई सहारा हो या उम्मीद हो, सब की नफ़ी है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। प्यारे दोस्तों, इल्लल्लाहु के लफ्ज़ी मानी है सिवाय अल्लाह के। फ़िक्र व मार्फत में ये मर्तबा असबात है जहाँ तालिब अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों और अग़यार की नफ़ी कर देता है और जान जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं और ना ही कोई मौजूद है सिवाय अल्लाह के। इस तरह तालिब तमाम फ़ानी चीज़ों से टूट कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है और उस पर तौहीद की हकीकत खुल जाती है, और फिर वो विसाले इलाही की तरफ अपना बातनी सफ़र जारी रखता है। नाज़रीन, कलमा के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ला इलाहा, दूसरा दर्जा इल्लल्लाहु और तीसरा दर्जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हज़ारों हज़ार में से सिर्फ चंद ला इलाहा तक पहुँचते हैं, चंद इल्लल्लाहु तक पहुँचते हैं और सिर्फ चंद एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुँचते हैं। बस ला इलाहा नफ़ी और फ़ना है, इल्लल्लाहु असबात यानी इकरार और बका है। मरते वक्त ला इलाहा कहने से तमाम उम्र के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं कि नफ़ी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और इल्लल्लाहु कहने से बंदा असबात के मर्तबे पर पहुँच जाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से मरातबे अनबिया व पैगम्बरी पर पहुँच जाता है। तौहीद के मानी ये हैं कि तमाम मखलूक को मादूम समझे और हर एक से जुदा हो जाए और तबीयत बदल कर फ़रिश्तों की पाकीज़गी हासिल कर ले। उसके बाद फ़रिश्तों की तबीयत से भी फ़नाइयत हासिल हो और अपने परवरदिगार के साथ मिल जाए। प्यारे दोस्तों, कलमे की हकीकत तो यही है कि अल्लाह के अलावा इंसान के यहाँ किसी भी चीज़, किसी भी रिश्ते नाते की कोई वक़्त ना हो। लेकिन चूँकि हम लोगों ने कभी कलमे के मफ़हूम को, कलमे की हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हमें ये बातें समझने से बालातर लगती हैं। याद रहे कि कलमे का ज़ुबान से पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कलमे की हकीकत को समझना और कलमा हमसे क्या चाहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना असल में मतलूब है। फिर दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कलमा तैयबा के 2 हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह
اور محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں میں 12 حروف ہیں، دونوں نقطوں کے بغیر ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ مقصد زندگی بتاتا ہے اور دوسرا حصہ طرز زندگی، اور فرماتے ہیں 12 حروف تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنی 12 گھنٹے کی زندگی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارے، یعنی مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اس بات کا پابند ہے کہ اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق ہو۔ مومن اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کلمہ طیبہ میں نقطہ نہ ہونے کی، تو اس حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے حصے میں نقطہ نہ ہونے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں، اور دوسرے حصے میں نقطہ اس لیے نہیں کہ یہاں بھی کوئی ثانی نہیں، اور ذرا سی بھی نقطہ چینی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت جملہ جسے بغیر ہونٹ ہلائے ادا کیا جا سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمے کے اس اول حصے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک مرتا ہوا آدمی بھی جو نکاحت کے باعث اپنے ہونٹوں کو ہلانے سے قاصر ہو، وہ بھی یہ کلمہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم یہ کلمہ نصیب فرما کر ہماری کامل مغفرت کا سامان بنا دے، آمین۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد انسان اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا پابند ہو جاتا ہے، اور یہ جن و انس کے لیے شرف کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی پر کاربند رہے۔ احکامات الہیہ اور تخلیق کی یہی حکمت ہے، اسی بندگی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب میں فرمان ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے وہ یقیناً بہت عظیم کامیابی پا گیا۔ خوشی، سرور، لذت اور خوشگوار لمحات صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسے ایک ماننے اور اس پر ایمان لانے میں ہے۔ افضل اور محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اس کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہیں، اسی کے لیے موجودات کو وجود دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اسی کے لیے نازل کیں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ یاد رہے کہ اسی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے رسولوں نے اپنی اقوام کو ڈرایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، متنبع کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یاد رہے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں گواہی دی اور اس پر اپنی افضل ترین مخلوقات کو گواہ بنایا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جلیل القدر سب سے عظیم، مبنی بر عدل اور سچی گواہی ہے۔ اس گواہی کے شاہد اور مشہور دونوں ہی جلیل القدر ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں بارہا اس کلمے کا تذکرہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ تمام شریعتوں کی بنیاد یہی کلمہ ہے، اور دین سارے کا سارا اسی لا الہ الا اللہ کے حقوق پر مبنی ہے۔ ثواب اسی پر موقوف ہے اور عذاب اسی کلمے کو ترک کرنے یا اس کے حقوق میں کمی کرنے پر ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ کلمہ توحید اونچی شان والا اور ڈھیروں فضائل والا کلمہ ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کا سب سے پہلا رکن اور بنیاد ہے۔ یہی کلمہ اسلام کے تمام ارکان کی بنیاد ہے۔
یہی کلمہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا رکن اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے کلمے کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اور ایمان میں استحکام بھی اسی سے آتا ہے۔ کلمہ ہی ملت کی بنیاد اور قبلے کے تعین کی وجہ ہے۔ یہ تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کلمہ توحید اسلام اور جنت کی چابی ہے۔ اسی کی بنیاد پر لوگ بدبخت اور نیک بخت ہیں، مقبول اور دھتکارے ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ کفر اور اسلام میں فرق کرتا ہے۔ قوت گویائی رکھنے والے لا الہ الا اللہ سے اچھا بول نہیں بول سکتے، اور نہ ہی عمل کرنے والے اس کے تقاضوں سے اچھا کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 الفاظ محبوب ترین ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی کلمہ تقویٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے مختص کیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان پر کلمہ تقویٰ لازم کر دیا، اور یہی مضبوط کڑا ہے جسے تھامنے والا نجات پائے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بلندی اس کلمے کی امتیازی صفت اور بقا اس کا خاصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، کلمہ الہی ہی بلند و بالا ہے، اور یہی کلمہ طیبہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دیتے ہوئے فرمایا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ دوستو، اسی کلمے سے شرح صدر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام میں فرمان ہے، پس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے اس کی اسلام کے لیے شرح صدر فرما دیتا ہے۔ اور دوستو، اسی کلمے کی وجہ سے انسان سلیم القلب بنتا ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن دولت اور نرینہ اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکتے ماں سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر آئے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ یہی حق کی دعوت ہے جس میں کوئی باطل نہیں، یہی سیدھی بات ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، یہی سچی گواہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے ممتاز کرنے والا وصف ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ ہے۔ پیارے دوستو، کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسے اس کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنایا تاکہ وہ رجوع کریں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں دائمی طور پر آباد فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہی اس پر چلے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ مخلوقات کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ کلمہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق علم اور عمل کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ سب سے پہلا فریضہ ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلف صالحین اور ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بندوں کو جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا جائے گا وہ شہادتین ہیں، نیز لا الہ الا اللہ سب سے آخری واجب بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوستو، ایسا شخص جو اس پر عمل پیرا ہو وہی استقامت پر ہوگا، جیسا کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی جو لا الہ الا اللہ کی گواہی پر ڈٹ گئے، یعنی جس قدر آپ یہ کلمہ کہنے میں سچے ہوں گے، اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اسی سے امید لگاتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اسی کے دل میں نفس یا خواہش پرستی کے معمولی اثرات بھی باقی نہیں رہتے۔ پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال اور جان محفوظ ہو گئی، اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ ہی سب سے پہلی دعوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی سے فرمایا، اسی پر اپنے صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دایان دین کو مختلف علاقوں میں ارسال فرماتے ہوئے اسی کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے دوستو، کلمہ توحید تمام مخلوقات کے ہاں یکساں مسلمہ ہے، اسی پر اتحاد و اتفاق ممکن ہے، اس کے بغیر گروہ بندی اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیں، اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں اور کسی کو اس کا شریک بھی نہ بنائیں۔ یاد رہے کہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہو گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کلمہ توحید پر قائم دائم شخص ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار کے الفاظ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے اور یہ افضل ترین استغفار ہے۔ اس کے علاوہ جن اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ اور اسی طرح فرمایا، جو شخص 10 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ پیارے دوستو، ذرا غور کریں کہ یہ کلمہ مال خرچ کیے بغیر بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ بندے کے لیے قبر میں عذاب سے نجات اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔ جیسا کہ مسلمان سے قبر میں جب پوچھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا۔ اور دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہوں کے رجسٹر کلمہ توحید کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے گا، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس پرزے والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا یہ کلمہ اپنے اندر بڑا وزن رکھتا ہے، اور کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور اس کلمے والی زندگی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے۔ اس کلمے کے وزن کے حوالے سے ایک اور روایت یوں منقول ہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک ٹھوس کڑی ہوتی تو لا الہ الا اللہ انہیں بھی توڑ دیتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کل قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے۔ رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ لے لیا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار اخلاص اور سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ اور یاد رہے کہ جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے کلمہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھا، بغیر کسی شک کے اس پر یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس سے متصادم چیزوں سے دور رہا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، چاہے اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، مجھے میرے جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ پیارے دوستو، بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے مرضی داخل ہو جائے۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو کلمے کے الفاظ اذان کی ابتدا اور انتہا میں بھی ہیں، اور روایات کے مطابق جو شخص بھی انہیں سچے دل کے ساتھ مؤذن کی اذان کے بعد پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا، جو شخص بھی مؤذن کی اذان سننے کے بعد کہے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिहम्दिही रसूलन व बिल इस्लामी दीना, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए कितने आसान अमाल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को बतलाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अपनी बख्शिश का सामान ना करे तो अपनी ही कम नसीबी है। खुद ही सोच लें कि कितने लोग हम में ऐसे हैं जो अज़ान को खामोशी से सुनते हैं और अज़ान का जवाब देते हैं। हालांकि अज़ान का जवाब देने वाले के बारे में फरमा दिया कि वो सच्चे दिल के साथ अगर मौज़िन के कलमात का जवाब दे तो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अफसोस के बहुत कम लोग हैं जो अज़ान की आवाज़ सुनकर खामोशी इख्तियार करते हैं और अज़ान का जवाब देते हैं। दोस्तों, गौर किया जाए तो मुसलमान नमाज के इब्तिदा भी तौहीद से करता है। तशहद यानी कलमे की गवाही के बग़ैर नमाज सही नहीं होती और फिर सलाम फेरने से पहले नमाजी अल्लाह ताला को उसी का वसीला देकर मांगता है। और हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए हम हर नमाज के बाद ये कलमात कहा करें। और फरमाया कि जो इन कलमात के साथ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की तस्बीह भी मुकम्मल करता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। फिर दोस्तों, रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनासिक में जिस वक्त सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर चढ़ते तो किबला रुख होकर अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते और तकबीरात कहते। इसी तरह रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा आकर मशअरुल हराम पर चढ़े, किबला रुख हुए, अल्लाह ताला की हम्द और किबरियाई बयान की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे का आगाज़ कलमा तौहीद से फरमाते। फिर दोस्तों, ये सारी रिवायात और आयात कलमा तौहीद की अहमियत और फजीलत को ज़ाहिर करती हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। इस हदीस के पेश नज़र फरमाते हैं, अगर कोई शख्स काफिर है तो उसे भी कलमा पढ़ने की दावत दी जाएगी, चाहे वो करीबुल मर्ग ही क्यों ना हो। जिस वक्त अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इसकी वजह से मैं तुम्हारी अल्लाह ताला के यहाँ गवाही दूंगा। दोस्तों, याद रखें, इज़्ज़त और गलबा अक़ीदा तौहीद में है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम ऐसी कौम हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की वजह से इज़्ज़त बख्शी। मालूम हुआ कि कलमे की गवाही इज़्ज़त और गलबे का बाइस है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कलमा तैयबा यानी कलमा तौहीद की हकीकत को समझने की कोशिश करें। याद रहे कि तौहीद की हकीकत तक पहुँचने का सबसे पहला तकाजा ये है कि अग़यार की मोहब्बत को अपने दिल से निकाला जाए और बातिल की मुखालफत की जाए। सिर्फ़ इसी तरह बातिन का सफ़र अल्लाह की तरफ जारी रहता है, जैसा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन का अमल रहा है। याद रहे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ख़ानदान और बातिल रिवायात के बरक्स चले, सबकी मुखालफत बर्दाश्त की। इसी तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन ने भी बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त की। इसीलिए तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन ने बहुत बुलंद मकाम व मर्तबा पाया। बिल्कुल इसी तरह अगर एक तालिब कलमा तौहीद की हकीकत को जानना चाहता है तो उस पर लाजिम है कि वो राह हक में आने वाले तमाम मसाइब का सामना हिम्मत व इस्तकामत और सब्र व हौसले से करे। आजमाइश से ही पता चलता है कि तालिब कितना मुखलिस और साबित कदम है, और ये आजमाइशें ही तालिब को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। इस रास्ते में शैतान और बंदे का नफ्स बड़े हीलों से तालिब को फंसाने की कोशिश करता है। ऐसे में उस इंसान को मुर्शिद कामिल की ज़रूरत पड़ती है।
اس لیے طالب کو چاہیے کہ اس راستے پر آنے سے پہلے مرشد کامل کی بیعت کرے، کیونکہ مرشد اس راستے کی رکاوٹوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ طالب کو بچا کر اس راستے سے گزار کر رب سے ملوا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مرشد کامل اور اکمل ہو، جو طالب کے نفس کو مار کر اس سے تصدیق بالقلب کے مرتبے پر پہنچائے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ شیخ یعنی مرشد کامل قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پیارے دوستو، اس فرمان میں مومن کے قلب کا ذکر ہوا ہے۔ مومن کون ہے؟ یاد رہے کہ جب ایک انسان زبانی کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جب کلمے کی حقیقت کو جان کر تصدیق بالقلب کرتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کی خاطر سب کچھ ترک کر دیتا ہے اور صرف اسی سے تمام امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ سب رب کی عطا ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ اس کی خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ مومن کے لیے اس کی اپنی ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ صرف رب کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ عام مسلمان جو صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں غیر اللہ سے امیدوں، اللہ سے گلوں اور خواہشات نفس کے بت بنائے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں توحید کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، نہ اللہ کی طلب کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اسی غفلت کے عالم میں موت انہیں گھیر لیتی ہے، پھر موت کے وقت ان پر توحید کا راز کھل جاتا ہے، مگر اس وقت کچھ نہیں ہو پاتا۔ اللہ کو راضی کر کے اس کا قرب و وصال پانے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی تمام زندگی کو فانی خواہشات کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ہی توحید کو جان لے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پوری طرح داخل ہو جانے سے مراد یہی ہے کہ دین اسلام اور توحید کی حقیقت کو جان کر اس پر عمل کرو۔ دین اسلام کی حقیقت کو مرشد کامل کی صحبت اور پیروی کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ مرشد اس راستے کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ طالب کو بحفاظت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی سالک مرشد کے بغیر توحید کی منزل تک پہنچنا چاہے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ سالک اس راستے سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں ضائع و برباد کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم بات کریں صحابہ کی، تو صحابہ کی تربیت، ظاہر اور باطنی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر صحابہ سے تابعین نے تربیت پائی اور کلمہ توحید کی حقیقت کو حاصل کیا، اور یہ سلسلہ پھر اولیاء عظام اور علماء و فقہاء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کلمہ توحید کی حقیقت کو پانے کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کریں، علماء اور فقہاء کی مجالس میں بیٹھیں، جو لوگ اہل اللہ کہلاتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، تاکہ ہم بھی اس کلمے کی حقیقت کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اس کلمے کی حقیقت کے مطابق اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ ورنہ جس طرح سے ہم کلمہ توحید اور دین کے بارے میں لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ کلمے کا اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کلمہ تب ہی فائدہ دے گا جب اس میں اخلاص ہوگا۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، جس کے حوالے سے اکثر لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی مرحوم کو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخشنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا اس عمل سے مرحوم کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ تو دوستو، اس بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ چونکہ افضل ترین کلمات میں سے ہے، جس کے عمومی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے
اور اس سے اللہ کی رضامندی اسے مقصود ہو۔ لہٰذا جو شخص کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے گا تو یہ عمل یقیناً اس کے لیے اجر و ثواب والا عمل ہے، اور اگر اس کا ثواب مرحومین کے لیے بخشے گا تو امید ہے کہ یہ عمل اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ تاہم کلمہ طیبہ کے مخصوص تعداد میں پڑھ کر مردے کو ثواب بخشنے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ملا ہے۔ البتہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا عمل بزرگوں کے مجربات مذکور ہیں۔ فضائل اعمال جو مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے، اس میں ہے شیخ ابو یزید کرتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ کرتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس کی اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ کرتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قصے کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ پھر دوستو کتنی زبردست برکات ہیں کلمہ طیبہ کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی بخشش کے لیے اور اپنے مرحومین کے بخشش کے لیے کلمہ طیبہ کا 70,000 مرتبہ ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ اس عمل کی برکت سے ہمارے مرحومین اور ہماری بخشش فرما دے گا۔ چلیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت کا اور کلمے میں اخلاص کی اہمیت کا۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ پھر دوستو اس حدیث میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اخلاص نہ ہوگا تو یہ کلمہ شفاعت نہیں دلائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلمے میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا یا رب جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ پس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن برابر بھلائی ہو۔ اس کو بھی دوزخ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو۔ اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی بھلائی ہو۔ اور شعبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بھلائی ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں حضرت جابر، ابو سعید اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ پھر دوستو یہ اس کلمے کی برکات ہیں کہ اس کلمے کی برکت سے انسان کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، اور ذرا برابر بھی اس کلمے کا ایمان لے کر جانے والا شخص بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ اس کلمے کا اخلاص لے کر جائیں گے وہ تو جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے
تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور داروغہ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلگوں نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا، سو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ دوستو، یہ کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے جو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلوائے گا۔ لیکن دوستو، کیا جہنم کی آگ کوئی ہنسی مذاق یا کھیل تماشا ہے؟ جہنم کی آگ اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں سن کر انسان کی اسی زندگی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح کانپ جاتی ہے۔ تو خود سوچیں کہ کیا ہم اس آگ کے عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جہنم سے چھٹکارے کے لیے سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان صراط مستقیم کی راہ دکھلا دی ہے اور انسان کی مکمل رہنمائی فرما دی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے اور جنت پاؤ گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہماری اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر سیدھا جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ کلمہ اسی لیے کلمہ شفاعت بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو کل قیامت میں انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے گا۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور یاد رہے کہ کوئی چیز بھی بغیر طلب کے نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طالب بنیں، اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تو یقیناً انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے انکار نہ کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت کے دن ہماری شفاعت نہ فرمائی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کے رب نے آپ کو شفاعت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یقین تھا کہ میری امت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے اس بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ میں نے علم کے حصول پر تمہاری حرص کو دیکھا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے امتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلتے وقت مجھے اپنی شفاعت کے پورا کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ پریشان نہ کرے گی۔ اور یاد رکھو کہ میری شفاعت اس کے لیے ہے جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ اس حال میں کہا ہو کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو اور اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں دوزخ کے پاس آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میرے لیے اسے کھول دیا جائے گا۔ میں اس میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی، اور نہ میرے بعد ایسی کوئی اس کی حمد کرے گا۔
پھر میں اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ پس قریش کے چند لوگ میرے پاس آ کر مجھے اپنا نسب بتائیں گے تو میں ان کے نسب پہچانوں گا، لیکن ان کے چہرے نہ پہچانوں گا اور انہیں جہنم میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ کفار یا منافقین قریش ہوں گے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ منافقوں اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ باقی جو لوگ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے چھٹکارا پائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے ہاں شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ میں عرض کروں گا میرے رب میری شفاعت اس کے حق میں بھی قبول فرما جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پس وہ فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام میرا ہے۔ یاد رکھیے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے حلم کی قسم اور اپنی رحمت کی قسم، میں کسی بھی ایسے شخص کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یا فرمایا، کسی بھی ایسے بندے کو جس نے صرف لا الہ الا اللہ بھی کہا ہو۔ دوستو، یہ ہے کلمہ طیبہ کی شان اور کلمہ طیبہ کی برکت کہ اس کلمے کو کہنے والا بھی ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے خلاصی پا لے گا۔ پیارے دوستو، اب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تصور کریں جن کی زندگی ہی اس کلمے کے مطابق گزری ہوگی، جن کے دن رات اسی کلمے کا ورد کرتے ہوئے گزرے ہوں گے، جن کی ہر سانس کے ساتھ کلمے کا ورد ہو۔ وہ لوگ جنت کے کس مقام پر ہوں گے؟ آج موقع ہے کہ ہم اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیں، اپنے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سامان کر لیں۔ موت آ جانے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ پر دوستو، آخر میں آپ کو کلمہ طیبہ کا 100 مرتبہ ورد کرنے کی فضیلت بتاتے ہیں جو حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں سیدہ ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ ذکر تیرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ان 100 غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تو آزاد کرے۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہا کر، یہ ذکر تیرے لیے ان 100 زین شدہ لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کر، یہ ذکر تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ان 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں ذبح کیا جائے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر، یہ ذکر آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دے گا، اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو، سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب سب کلموں سے بڑھا ہوا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تو اس کے اجر کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ جس پیمانے سے اس کا اجر و ثواب بتلایا جائے۔ لہٰذا فرما دیا کہ یہ ثواب زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ صرف ہوتے ہیں، اور اس کا اجر اتنا کہ جس کا حساب و کتاب نہیں۔ لیکن ہماری کم نصیبی کہ ہم لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی حقیقت اور کلمے کا اخلاص نصیب فرمائے، تاکہ کل قیامت میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔